ہم دوسروں کو ان کے کردار پر نہیں اپنی ضرورت کے معیار پر رکھتے ہیں، اسی لیے ضرورت بدل جانے پر رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو کہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں۔ اعتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہ پاؤ گے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے لیے اس کے ساتھ ہے۔ ہم دوسروں کو ان کے کردار پر نہیں اپنی ضرورت کے معیار پر رکھتے ہیں، اسی لیے ضرورت بدل جانے پر رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو کہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں۔ اعتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہ پاؤ گے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے اور مشکلیں بھی وہی حل کرے گا۔ جو شخص اتنی محبت، اتنے خلوص اور اتنے اعتبار کے باوجود بھی آپ کا نہیں رہا تو یقین کریں کہ وہ کبھی بھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں ایثار قربانی اچھی چیز ہے، لیکن اتنا سیلف لیس ہونا بھی اچھا نہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہی بھول جائے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج دیتا ہے۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیری علاوہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے آتا ہے۔ بہت مضبوط ہوں میں، یہ دنیا جانتی ہے، بہت کمزور ہوں میں، یہ اللہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو
کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں گناہ دھونے جا رہا ہوں، الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ میں نے زندگی سے یہی ایک بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ اس کریم کا کرم تو دیکھو، میں پھر ٹوٹ کر گرا، اس نے پھر مجھے تھام لیا۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگ دستی میں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کے تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ جو آپ کے بغیر خوش ہوں تو بس پھر انہیں خوش ہی رہنے دیں۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دیے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیار کے مالک ہوتے ہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی پرواہ نہ کر، جو ہونا ہے وہی ہو کر رہے گا، کل اللہ پہ چھوڑ دے، اپنا آج برباد نہ کر۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔
جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پہ سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے ہار میں تبدیل نہیں کر سکتے، اسی لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ جب بھی کوئی دل دکھائے تو اسے صرف اس وجہ سے دل سے معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے روز محشر میں اسی طرح معاف فرمائے گا۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ہوتا صرف اتنا ہے کہ یا تو آپ ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا پھر آپ سے زیادہ دلچسپ کوئی اور مل جاتا ہے۔ کوئی آپ کو جتنا بھی برباد کرنے کی کوشش کر لے، مگر جب تک اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے کوئی بھی آپ کو برباد نہیں کر سکتا۔ سہنے والا جب ظلم سہ کر بھی مسکرا دے تو اسے انسان کا بدلہ اوپر والا لیتا ہے۔ میں نے ایک مدت تک لوگوں کو پرکھا ہے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے نہ آپ کی گفتگو سے۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا، کیا زندگی میں موت سے تلخ لمحہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا، جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعائیں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہو تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ زمانے کے خراب ہونے کا شکوہ نہ کرو، بلکہ خود کو زمانے کی آلودگی سے بچاؤ، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا ذریعہ جوتے پہننا ہے، نہ کہ پورے شہر میں قالین بچھانا۔ درخت کو کتنا ہی اونچا ہو، اگر اس کا تعلق مٹی سے ختم ہو جائے تو وہ مر جائے گا۔ اسی طرح انسان۔ مجھے کافر کہو گے تو تمہارا کیا بھلا ہوگا، میرا بھی وہی خدا نکلا تو پھر تمہارا کیا ہوگا۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کے آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو، کیونکہ اسے نقصان کا بھی ازالہ ممکن نہیں۔ ہزار غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو پھر کسی کی
एक गलती पर उससे नफ़रत क्यों करते हो? गलत बात पे जो वाह करेंगे वही लोग तुझे तबाह करेंगे। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान बस फासला है एक सांस का। जो चल रही है तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। कामयाबी कोई हादसा नहीं है, इसमें आपके दिन रात की मेहनत, तजर्बा, कुर्बानियाँ और सबसे बड़ी चीज़ अपने काम से प्यार है। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती पर समझा कर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। इबादत की कसरत पर गरूर ना किया करो, क्योंकि ज़्यादा इबादत के बावजूद इब्लीस का क्या हाल हुआ। अपने हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। रूठना, मनाना, शिकायत करना, गिले शिकवे, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो शख्स आपको नसीहत कर रहा है वो अपनी ज़ात में बिल्कुल मुकम्मल है। वो तो आपको बस इतना कुछ देने की कोशिश कर रहा है जिससे आप मुकम्मल हो जाएं। कुछ लोग आपसे सिर्फ इतनी मोहब्बत करते हैं जितना आपको इस्तेमाल कर सकें। जहां इनका मफाद ख़त्म हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। ज़मीर जाग जाता है अगर ज़िंदा हो इकबाल, कभी गुनाह से पहले तो कभी गुनाह के बाद। न जाने कौन सी साजिशों का हम शिकार हो गए कि जितने साफ दिल थे उतने दागदार हो गए। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है, इसकी रोशनी में नेकी और बदी साफ नज़र आती है। कोई आपको जितना भी बर्बाद करने की कोशिश कर ले, मगर जब तक अल्लाह का साथ आपके साथ है, कोई भी आपको बर्बाद नहीं कर सकता।